حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ افضل الصحابتی بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنہ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذکر کیا ہے، جو صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری امت محمدیہ کے اس امت کے تمام مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مقام و مرتبہ اور ان کی جو فضیلت بتلائی گئی ہے ایسے ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ ہے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد تمام مسلمانوں نے مل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور ان کے دور خلافت میں 3 بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ ایک طرف مدعیان نبوت کا فتنہ، مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسود انسی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے نبی ہونے کا نام اعلان کر دیا، اور سجاہ نامی ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو ایک طرف مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا کہ کئی لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم نبی ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ دوسری طرف مرتدین کا فتنہ، عرب سے خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں قبیلے کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، مرتدین کا فتنہ۔ اور تیسری طرف جو مسلمانوں کے اندر فتنہ رونما ہوا تھا، وہ مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ رونما ہوا تھا وہ مانین زکوٰۃ کا تھا، کہ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو تو مانیں گے، ہم توحید کو تو مانیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جائے گی۔ یہ 3 بڑے بڑے فتنے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب رونما ہوئے، صحابہ کرام پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں اور یہ آپس میں رائے مشورہ کر رہے ہیں کہ آخر ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے، ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اس مسئلے کو لے کر کے اپنے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کچھ اور ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تینوں فتنوں کا خاتمہ وہ اپنے دور خلافت میں کریں گے، اور جو دوسرے صحابہ ہیں ان کی رائے کچھ اور ہے، وہ اپنے آپس میں مشورہ یہ کر رہے ہیں کہ جو مرتدین کا فتنہ ہے اور اسی طریقے سے جو مدعیان نبوت کا جو معاملہ ہے، یہ زیادہ بڑے فتنے ہیں، پہلے ہم ان کے خلاف جنگ لڑیں گے، ان کا خاتمہ پہلے ہم کریں گے، اور جو مسلمانوں میں زکوٰۃ کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں تھوڑی نرمی برتنی چاہیے۔ مصلحت یہی کہہ رہا ہے، دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم مانین زکوٰۃ کے ساتھ تھوڑا نرمی کا معاملہ کریں گے۔ یہ عام صحابہ کا موقف تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا موقف تھا۔ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں آپس میں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جائیے ابو بکر کے پاس جائیے اور انہیں سمجھائیے کہ دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے، مصلحت یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمیں مانین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، اور دوسرے جو بڑے فتنے ہیں پہلے ان کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کی باتوں کو سن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موقف لے کر کے آئے تھے تمام صحابہ کرام کی رائے کو جان کر کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سن کر کے ان کے موقف کے قائل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی، کیا دین کے سلسلے میں کمی کی جائے گی اور ابھی میں زندہ ہوں؟ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین جس شکل میں تھا میں اسی شکل میں دین اپنے اس دور خلافت میں نافذ کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے میں لڑوں گا، ایسے لوگوں کے خلاف میں جہاد کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے سلسلے میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ایمان اور یہی توقع کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے اپنے دور میں کیا۔